بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد سعید شاہ ہے، ولد اجملی شاہ۔ میری سابقہ اہلیہ ہے، سعدیہ نام ہے اس کا۔ اس نے کل میرے خلاف ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ میری ایک چھوٹی بیٹی تھی جو کہ دل کی مریضہ تھی، اس کے دل میں سوراخ تھے اور RPA اس کا مسنگ تھا، جو پھیپھڑوں سے دل کے لیے رکھ جاتی ہے، وہ مسنگ تھی۔ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے میری چھوٹی بیٹی کی، اس کی تقریباً 4.5 سال ایج تھی۔ وہ میرے ساتھ تھی، کورٹ کسٹڈی مجھے دی گئی تھی، اور یہ میری سابقہ اہلیہ تھی۔ اس نے میرے خلاف ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ یار میں نے اپنی بیٹی کو مارا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اولاد ہے اور کافی عرصے سے میرے ساتھ تھی، میں اس کا باپ بھی تھا، اس کی ماں بھی تھی۔ تو اس نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی ہے، عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اداروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کچھ بڑا شارٹ آپ کے ساتھ جاؤں گا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہے نوٹس برائے طلاق معین، یہ آپ لوگ فوکس کر لیں۔ یہ میں نے اس کو طلاق کا نوٹس دیا تھا کیونکہ یہ عورت جو ہے یہ بات نہیں مانتی تھی، باہر پھرتی تھی، بچی کو گھر میں بند کر لیتی تھی، الگ گھر تھا اس کا۔ اور میری اس کے ساتھ شادی اس طرح ہوئی تھی کہ یہ میرے پاس روتی پیٹتے آئی تھی کہ مجھے گھر میں نہیں چھوڑتے، مجھے یہ نہیں کرتے۔ میری 2 بیٹیاں، پہلے خاوند سے بھی اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ آدھی مجرمہ ہے، سارا دن یہ باہر پھرتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو نوٹس دیا، جس کا میں نے اس کو پہلا، اگر آپ فقرہ فوکس کر دیں اس پہ، بغیر کسی عذر کے، میرے اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اس نے ان سارے کو نہیں مانا اور اس کے بعد یہ گھر سے نکلی، اور یہ مفتی شفیع اللہ صاحب کا فتویٰ ہے اس پہ، یہ بھی آپ لوگ فوکس کر لیں۔ اس کے بعد یہ کورٹ کے کچھ فیصلہ جات ہیں جو میں آپ میڈیا ٹیم کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں۔ یہ فیصلہ ہے میرے خیال میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 5 صاحب کا۔ اس نے ایک اپلیکیشن کی تھی سیکشن 491 CRPC کا کہ مجھے چھوٹی بیٹی جو ہے مائزہ حوالے کی جائے، جس پہ کورٹ نے ورڈکٹ دی ہے کہ نہیں، یہ آپ کو حوالے نہیں کر سکتے کیونکہ بیٹی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر اس نے ایک سیم اپلیکیشن عدالتوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک سیشن کورٹ میں اگر ایک میٹر ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گیا، اس کے بعد دوسرے کورٹ میں جانا اور اس کو وہ کرنا، عدالتوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے ایک اور 491 CRPC کی اپلیکیشن کی ہے، جو کہ لگی ہے ایڈیشنل سیشن جج 2 کوہاٹ صاحب کے پاس، اور انہوں نے بھی اس کو 10 ڈاؤنز کیا ہے، اس کی اپلیکیشنز کو، اور اس کو ختم کیا ہے۔ میری جو بیٹی ہے اس پہ اس کا کورٹ کیس چل رہا تھا، آلریڈی کورٹ میں پروسیڈنگز، جو فیملی کورٹ ہے اس میں پروسیڈنگز چل رہی تھی۔ اس کے باقی جتنے الزامات ہیں وہ بھی آلریڈی کورٹ میں انڈر ٹرائلز ہیں، اور کچھ کے فیصلے ہو چکے ہیں جو کہ اس کے خلاف آئے ہیں۔ اس کے حق میں کوئی بھی فیصلہ، عدالت کا کوئی بھی فیصلہ اس کے حق میں نہیں آیا ہے کہ میں کہوں کہ یار اس کو کوئی عدالتوں نے ریلیف دیا ہے۔ عدالت کے بالکل ایک ججمنٹ ہے، آپ سب میڈیا ٹیم میرے اس کے بغیر بھی کنفرم کر سکتے ہیں۔ سول جج 5 صاحبہ کے پاس ایک کیس تھا، اس نے وہی کیس اٹھا کے کسی دوسری عدالت میں بھی سیم میٹر کا کیس کیا، جس پہ سول جج 5 صاحبہ نے ایک ورڈکٹ دی ہے کہ یار آپ عدالتوں کو بھی گمراہ کر رہی ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی گمراہ کر رہی ہے، اس سے پہلے بھی یہی کر چکی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتی ہے، عورت کارڈ کا استعمال کرتی ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی جو مسئلہ ہے کہ یار یہ بیٹی کو اس نے مارا ہے، یہ میری بیٹی تھی، اور یہ ڈاکٹر مسعود صادق صاحب ہیں جو کہ تمغہ امتیاز پاکستان ہے اس فیلڈ میں، یہ ان کے پاس میں لے کے گیا تھا۔ یہ میری بیٹی کا جو ہے ایکو سکین ہے، اور یہ ڈیٹ ہے 31/1/2024 کی۔ 2022 سے اس کا علاج چل رہا تھا، اور میرے پاس تمام تر ثبوت اس کے پڑے ہوئے ہیں۔ سارا پریس کانفرنس اس نے غلط کیا ہے، جو بھی اس کے محرکات تھے ہم اس کے خلاف قانوناً جا چکے ہیں، اور ہم عدالتوں کو آگاہ کر چکے ہیں اس کے خلاف کہ ہمارے ساتھ یہ اس نے وہ کیا ہے۔ اور باقی ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے پولیس ہے یا کوئی اور ایجنسیز ہیں، یہ اگر کسی قسم کی بھی صفائی مانگتے ہیں اس حوالے سے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ میری بیٹی کی ڈیتھ جو ہے وہ کوہاٹ CMH میں ہوئی ہے، اور انتہائی پروفیشنل ڈاکٹرز تھے، کوئی اس طرح کا چیز نہیں ہوئی ہے کہ اس کو لیٹ پہنچایا گیا ہے یا اس کو وہ ہوا ہے۔ جس دن یہ ڈیتھ ہوئی ہے اس دن بھی میرا اس کے ساتھ ایک جھوٹے کیس میں، ایک ایسا کیس کہ جس کا راضی نامہ یہ خود کر چکی ہے، ایسا راضی نامہ کر چکی ہے کہ عدالت میں بیان دے چکی ہے کہ اس بندے کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ میرا کوئی حساب کتاب باقی ہے۔ وہ راضی نامہ یہ 2023 میں کر چکی ہے، اس کو اس نے پھر دوبارہ چیلنج کیا کہ یہ راضی نامہ میں نے نہیں کیا۔ سیشن جج میں کیا، سیشن کورٹ نے اس کو فیصلہ دیا کہ نہیں،
آپ غلط کہہ رہی ہیں, آپ نے عدالت میں بیان دیا ہوا ہے اور آپ اس سے سارے پیسے اور سب کچھ وصول کر چکے ہیں. اس کیس کو اس نے چیلنج کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں, جس کی تاریخ تھی اس دن بھی جس دن میری بیٹی فوت ہوئی ہے. تو میں صبح گیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں, وہاں سے جب میں واپس آیا تو میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی, وہ میرے ساتھ تھی. اس کو بس چونکہ دل کی بیماری تھی, RPA مسنگ تھا, پلمونری بھی ساری مسنگس تھی, بچپن سے یہ سارے وہ تھے. میں تو اس کو ہی قصوروار سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ جب میری بیٹی اس کے پیٹ میں تھی تو یہ پنڈی گھومتی رہتی تھی یا کراچی چلی جاتی تھی گھر سے ناراض ہو کے, یا اس کی ماں کو میں کال کرتا تھا کہ یار آپ کو جو ہے کائنڈلی اس کو پتہ کریں یہ ہے کہاں پہ, تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا ہمیں, یہ ایسی ہی ہو رہا تھا. پھر اس نے اپنے ماں کے نمبر سے مجھے ایک میسج کیا جو کہ میں میڈیا ٹیم کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ میرا ایک بھائی ہے اس نے آپ کے بیٹی کو مار دیا, جو کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ جھوٹ ہے, یہ سارا کچھ جھوٹ ہے, کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں کے خلاف بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں. اور ریسنٹلی کل بھی میں نے اس کے بھائیوں کو کانٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ یار آپ کی بہن نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, تو انہوں نے بالکل بے خبری کا وہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے, اور ہم آپ کے گھر آئے تھے بالکل انسانی ہمدردی کے طور پہ آئے تھے. تو میں نے ان کو ویلکم کیا ہے کہ میری اولاد ہے, تو میں اس چیز پہ آپ آئے ہیں میرے لیے قابل قدر ہے. اس کے علاوہ جو بھی اس کے الزامات ہیں سارے جھوٹ ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم نے بالکل بیٹی کو ٹائم پہ پہنچایا ہے کوہاٹ CMH میں, اور کوئی بھی وہاں پہ جا کے معلومات کر سکتا ہے, کیونکہ CMH کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کوئی وہ کر نہیں سکتے. انتہائی پروفیشنل ٹیم تھی, انہوں نے بڑا کلیئرلی اس کو وہ کیا ہے, مانیٹر کیا ہے, اور تقریباً 1 گھنٹہ اس کا علاج جاری رکھا ہے. انہوں نے پشنگ کی ہے, CPR دیا ہے. میں نے گھر میں جو 2 سیکنڈز میں کر سکتا تھا, میرے پاس آکسیجنس تھا, میں نے آکسیجن پرووائڈس کیے ہیں. ودن 5 منٹس میں CMH کوہاٹ پہنچا ہوں, اور ان کی بھی میں CMH کوہاٹ والوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بالکل گیٹ سے ریسیو کیا ہے. انہوں نے مجھے گیٹ سے ریسیو کر کے بیٹی کو 2 منٹ میں انہوں نے سارا جو ان کا پروسیس تھا وینٹیلیشن پہ انہوں نے کر دیا تھا. مگر بس نہ ان کے ہاتھ میں انسان کی زندگی تھی اور نہ میرے ہاتھ میں میرے اولاد کی زندگی تھی. احمد بھائی استاد زنانه کومه وایي تا هغه دغه الزام لګولو چې د ما په بچی باندې به تشدد کولو ظلم به کولو چې کله اخیری گیج تاسو به د هسپتال او ډاکټر ته بوتلا آیا دې په وړ کې څه میسج دا نہیں جی, یہ سارا جھوٹ ہے, کیونکہ یہ میری جو بیٹی ہے اس کا 2 کارڈز بنی ہوئی تھی جو میڈیا ٹیم کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں. ایک کارڈ تھا AFIC راولپنڈی کا, دوسرا کارڈ تھا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا. ڈفرینٹ ڈاکٹرز جو تھے وہ اس میں آن بورڈ تھے. ریسنٹلی میں تقریباً کچھ ٹائم پہلے گیا تھا ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب کے پاس کہ یار بیٹی ابھی بڑی ہو گئی ہے, آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کا پروسیجر کر لوں, آپریشن کر لوں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ یار ابھی اس کے پروسیجر ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی کوئی تکلیف اس کو آئی نہیں ہے. تکلیف ان اے سینس یہ نہیں آئی ہے کہ ہم اس کو ابھی آپریٹ نہیں کر سکتے, بیماری کوئی ایک ہے نہیں کہ ہم اس کو پکڑ لیں. بیماریوں میں اگر ذکر کریں تو RPA مسنگ تھا, دل میں سوراخ تھے, دل کا پردہ نہیں تھا بیچ میں, دل لیفٹ سائڈ کے بجائے مڈل میں تھا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اگر بہت تکلیف بنتی ہے, بہت زیادہ تکلیف کہ بالکل کنڈیشن خراب ہو جائے جس کو ہم جھٹکا کہتے ہیں, وہ آ جائے تو پھر اس کے بعد میں اس چیز پہ سوچوں گا کہ یار میں اس کا آپریشن کر لوں. ادروائز جو ڈاکٹر مسعود صادق صاحب ہے ان کے پاس بھی مجھے پشاور کے ڈاکٹرز نے بھیجا تھا کہ یار ان کے پاس آپ چلے جائیں, مگر علاج کسی کے پاس آپریشن کے لیے کوئی ڈاکٹر ابھی اس سٹیج پہ تیار نہیں تھا. میں نے ریسنٹلی میرے پاس ٹیکسٹ پڑے ہوئے ہیں, میرے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں, میں نے کراچی میں ہاسپٹلز ہیں میں نے ان سے بھی کانٹیکٹ کیا ہوا تھا کہ یار یہ ایشو ہے کب تک یہ ہم اس کو پروسیڈ کر سکیں. ڈاکٹرز اس حوالے سے ابھی تیار نہیں تھے کہ ہم اس کو نہیں کرتے, اس کے لیے مزید نقصان ہے, اگر ہم اس کو چھیڑتے ہیں تو یہ خراب ہو جائے گی. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو آپ کی ایکس شوہر ہے اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ بیٹی کو کورٹ میں میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے نہیں لے کے آ رہے تھے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عدالت کا جو حکم ہے وہ تو 8 سال تک بچی جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس حق رکھتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سر, عدالتوں کو پتہ تھا کہ یہ ایک ہیبیچول عورت ہے. 2 دفعہ انہوں نے اپلیکیشن کی ہے سیکشن 491 کے تحت کہ یار مجھے بیٹی حوالے کی جائے, تو اگر عدالت نے حوالے کرنی تھی تو پھر وہ اس کو حوالے کر دیتی, عدالتوں نے نہیں کیے. دوسری جہاں تک بات ہے ملاقات کی, تو بیٹی کی جو ملاقات ہوتی تھی وہ فیملی کورٹ میں ہوتی تھی. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی بیٹی کی ملاقات ہم نے کروائی تھی, میں عدالت لے کے گیا تھا, جج صاحبہ کے حکم پہ میں عدالت لے کے گیا, اور بیٹی اس کے پاس جا نہیں رہی تھی. تو میڈم نے مجھے کہا کہ یار یہ دل کی بیمار ہے اور اس کو آپ لے جائیں, تو اس کے ہم نے
تھینک یو سر، تھینک یو. تھینک یو.